نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربي قال حدثني أبي عبد الله بن زيد عبداللہ بن زید بن عبد ربی کے صاحبزادے محمد بیان کرتے ہیں، میرے والد عبداللہ بن زید نے مجھ سے بیان کیا، قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس کے لیے فرمایا کہ وہ بنوا دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے نماز با جماعت کا اعلان لوگوں کے لیے کیا جائے۔ تو خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا، میرے سامنے آیا، یحمل ناقوسا فی یدی، جس نے اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوا تھا۔ فقلت یا عبد اللہ اتبیع الناقوس، میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے کیا تم یہ ناقوس بیچتے ہو؟ قال وما تصنع، اس نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ فقلت ندعو به الى الصلاة، فقلت تو میں نے کہا ندعو به الى الصلاة، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے اعلان کر کے۔ قال افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، تو اس نے کہا میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں جو اس کام کے لیے اس سے بہت بہتر ہے؟ میں نے کہا فقلت له، میں نے کہا بلا، جی ضرور بتلائیے۔ فقال، تو اس نے کہا تقول، تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ جملے اس نے، یہ پوری اذان اس نے مجھے بتلائی۔ قال ثم استأخر عنی غیر بعید، پھر وہ یہ بتا کہ مجھ سے تھوڑا دور ہٹ گیا، تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ ثم قال، پھر تھوڑا توقف کرنے کے بعد کہنے لگا تقول اذا اقمت الصلاة، اور جب نماز قائم کرنے لگو یعنی اقامت، جب نماز کھڑی ہونے لگے تو تم کہا کرو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ
إلا الله۔ عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں فلما اصبحت، صبح ہوئی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فاخبرته بما رأیت، تو میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، بما رأیت، فقال انها لرؤیا حق ان شاء اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، رویا حق ہے، انشاءاللہ، فقم، آپ کھڑے ہو جائیے، مع بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، اور آپ ان کلمات کی تلقین کرو جو آپ نے خواب میں دیکھے ہیں، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، جو خواب میں تم نے دیکھے ان کو تلقین کرو اور وہ پکار کے آواز کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اذان کہیں، کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے بارے میں یہ حکم دیا، کیا شان تھی۔ کہنے والے نے یہی تو بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات، کہ وہ پیغمبر تو اتنا اعلیٰ ہے کہ ایک بلال حبشے کی منڈی سے بکتا ہے، ایک غلام ہے، حبشی ہے، کالا ہے، لیکن جب پیغمبر کے قدموں میں آتا ہے تو اللہ اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اذان مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کر دیتے ہیں بہرحال۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ انہیں تلقین کرو۔ قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، یہ کلمات سنے، وَهُوَ فِي بَيْتِي، وہ اپنے گھر میں تھے، يَخْرُجُ، وہ اپنے گھر میں تھے، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، تو وہ جلدی میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے گھر سے نکلے، وَيَقُولُ، اور کہہ رہے تھے، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرَى، تحقیق کہ میں نے بھی وہی کچھ دیکھا ہے جو عبداللہ ابن زید نے دیکھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلِلَّهِ الْحَمْدِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریف ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک دو باتیں ان کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان صحابہ کرام مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، جب وہاں مسجد قائم کی گئی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب یہ جماعت با جماعت ادا کرنی ہے، تو اس کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو اطلاع کرنے کے لیے کوئی صورت بنائی جائے۔ تو مختلف مشورے آئے، کسی نے کہا کہ جی کوئی جھنڈا بلند کر کے لگا دیں، اور کسی نے کہا اس وقت جو ہے نا کسی جگہ پہ آگ روشن ہو، جب آگ روشن ہوگی سب کو پتہ چل۔ کسی نے کہا کہ جس طرح یہودیوں کے عبادت خانے میں ایک قسم کا وہ کچھ بجایا جاتا ہے اس طرح ہم کریں۔ کسی نے نصارہ والی ایک ناقوس کی تجویز پیش کی۔ تو محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ یہ ناقوس والی جو بات تھی جس کے اس حدیث میں تذکرہ ہے، اس کے بارے میں بھی صرف یہی کہا تھا ہوا من امر النصارى، کہ یہ بھی عیسائیوں کی چیز ہے، اور ایسا کوئی لفظ نہیں بتلایا تھا کہ جس سے کہ یہ منظور ہو گیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے یہی سمجھا کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دے دی ہو۔ پھر اس کے بعد
اس مجلس سے سب چلے گئے۔ رات کو انہوں نے یہ خواب دیکھ لیا عبداللہ ابن زید نے، اور انہوں نے صبح آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ تو اس کے بعد یہ حکم رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کو عام کر دو۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک وہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ وہ اذان بتا دی گئی آپ کو وہ کیا ہے۔ اب اس اذان سے یا آگے یا پیچھے یا نیچے یا اوپر اگر کوئی بات ہم کہتے ہیں عربی میں یا کوئی اور بھی تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا اپنی طرف سے اضافہ ہوگا۔ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اذان وہی دی جانی چاہیے جو اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اقامت کے بارے میں یہاں پہ کیونکہ کچھ جملے ایک بار اس حدیث میں آئے ہیں تو محدثین نے اس کی یہاں پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ آگے کچھ حدیثیں ایسی آئیں گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں کو بھی 2 مرتبہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ بعض ائمہ نے اپنے اصول اپنے معلومات کی بنا پر ایک دفعہ والی روایات کو ترجیح دی ہے، لیکن احناف کے نزدیک اقامت میں بھی جملے 2 مرتبہ کہے جائیں گے جس طرح اذان میں کہے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اذان پھر اسی طرح آگے حضرت ابو مخزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پھر ایک مرتبہ حکم دیا، وہ ان کا ایک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ مؤذنوں کے بارے میں کچھ فضیلتیں ہیں اور اذان کا جواب اور اس کے بعد کی دعا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ کل یہ بات بتلائی تھی روزے کے بارے میں کہ کفارہ جو ہے اس میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے، 60 دن لگاتار روزے رکھنے۔ ایک دن بھی اگر چھوڑ دیا تو اثر نو دوبارہ اسے روزے رکھنا ضروری ہوگی۔ وہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے، یہ گنجائش ہے شریعت میں۔ لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ ہماری جو استطاعت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں مطلب کوئی صبح کہے نا کہ جی فجر میں آپ آ جائیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور ایک ٹانگ پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ کو سرکاری نوکری، تو ادھر تو ہم چلے جائیں گے۔ اور اگر استطاعت کی بات آئے گی نہیں رکھ سکتے ہم روزہ، بڑا تھوڑی سی بیماری آ گئی توڑنے کا حکم ہے نا، بھی گنجائش ہے نا شریعت میں۔ کوئی زیادہ بیماری ایسی ہو کہ جس سے بالکل جان جانے کا خطرہ ہو یا ایسا کوئی مسئلہ آ گیا ہو کہ زندگی جا رہی ہو پھر بندہ روزے نہ رکھے تو وہ ہوتی ہے استطاعت۔ ہم نے یہ استطاعت اپنی طرف سے نکال لی ہے دین میں، دین کی استطاعت سے یہ استطاعت مراد نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے پوچھا کہ جی روزے کے اندر یہ جو عورتوں کے جو ایک مخصوص دن آتے ہیں حیض وغیرہ، تو اس میں ظاہر سی بات ہے روزے تو نہیں رکھنے، روزے اب نہیں رکھنے، نمازیں بھی نہیں پڑھنی ہے ان کو خواتین کو۔ اب یہ چیزیں ہم نے اپنی خواتین کو سکھانی ہے، بس خالی نام کا یہ کہ ہم لاک ڈاؤن، فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا، نمازوں کی وہی ہے صورتحال، بس شروع کے 3-4 روزے تھے اب وہی ہے، روزے بھی اسی طرح جا رہے ہیں، تلاوت کا بھی وہی معمول ہے، کوئی فائدہ کوئی نہیں اٹھا رہا۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی، شاید آپ نے سنی ہوگی، کہ تقریباً 100 سالوں کا اگر اندازہ لگا لیں تو اتنا رحمتوں والا رمضان یہ پہلی بار آیا ہے، یہ رحمتوں والا رمضان کہ اتنا موقع مل رہا ہے لوگوں کو کہ اللہ کے حضور دعائیں کریں، جس طرح بھی حالات ہیں جیسے بھی ہیں، دعائیں کرنے کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، عبادات گھر میں تو کر سکتے ہیں نا اس کے، لیکن نہیں ہو رہی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسائل ہم نہیں سیکھتے، خواتین کو بھی سکھلانے چاہیے۔ وہ ایک شخص نے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں
روزے ان کے لیے معاف ہو جاتے ہیں، اب ان کا کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا بعد میں جو ہے اس کو روزے رکھنا ضروری ہے، نماز تو معاف ہے۔ تو وہ کہنے لگے جب سے ہمارے گھر میں ایسے کچھ ہوتے ہیں شروع سے آج تک ہم نے تو ان روزوں کو دہرایا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان گھرانوں کی اور وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اب یہی کہ مسائل سے ناواقفیت، تو نماز تو نہیں دہرانی پڑے گی، نماز تو معاف ہے، لیکن اگر روزوں میں یہ مخصوص دن آ جاتے ہیں روزے نہیں رکھیں گی، بعد میں ان روزوں کا لوٹانا ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں تمام مسائل کو سمجھنے کی، شریعت و قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين۔ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وبارك لي في رزقي۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔